تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں. اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی، اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا، اتنی پوٹینشیلٹی تھی اس کی، کہ وہ 20 برس کے اندر اندر کہاں آکسس دریائے جیہوں، کہاں اٹلانٹک. تصور تو کیے، تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں. کہاں یمن اور کہاں ایشیائے کوچک، ایشیا مائنر ٹرکی، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہو چکی تھی. یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی. سلطنت روما ختم ہو چکی تھی، سلطنت کسرا ختم ہو چکی تھی، پرختے اڑ گئے تھے. اب کون سی طاقت رہ گئی تھی جو سیلاب کا راستہ روکتی؟ یہ وہ یہودی سازش ہے جس نے اندر سے سیبوٹاج کیا. بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ، اندر سے تبدیلی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے. اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے، دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں، اپنی فطرت، ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے. اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا. تو پہلی بات تو قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی، وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کر لیں. دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا. اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے. دیکھیے 2 آیات، یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے. سورہ یونس میں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے. اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت. اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے ترتیب کیا ہے. نصیحت اسے کہتے ہیں، جی رہا نہیں جا رہا، میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے. مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں. پڑھنے میں 4، 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہیں سورہ یونس کی. لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج. توجہ کیجئے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب، ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ. قرآن ہے کیا؟ نمبر 1 موعظہ. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے. وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے، دل سخت ہے، اثر نہیں ہوگا. ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر، جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. اے لوگوں، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے. پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پہلے اس سختی کو نرم کریں گے، جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی. اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا. تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ. یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے.
دلوں پر جو کرسٹ آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے، اس میں حل چلاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا آلہ۔ چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستاں زنو افسانہ بند، واعظ جو ہیں ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں، معنی او پست و حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا، نیچے کے پست، الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ از خطیم و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او، سارا باز و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو۔ کہاں خطیب بغدادی اور دیلمی، وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ با ضعیف و شاذ و مرسل کارہو، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، حالانکہ موعظہ، سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا، صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے، صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ لیکن یہ کہ اس کی محفل میں در نمی سازت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع۔ وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ 41ویں آیت پر پہنچے، چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ۔ ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و صامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت اور صامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب کے ساتھ۔ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف، آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے، they are accountable, they are responsible۔ اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے سماع، یہ محفل سماع ہے، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مسنون محفل سماع، اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے۔ آیا کہ نہیں 7ویں پارے کے بالکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار،
جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد رونما ہے. یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو. آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی. جس کے پاس 10 نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. یہ چیزیں ہیں اصل روگ. ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے ان امراض کا علاج قرآن. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی اب تیسرا لفظ ہے ہدن. ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو. ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو. کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا، تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا ہے. حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لک او علیک. یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے قیامت کے دن. اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمایاں ہونے کا، اپنی تعریف کا. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خدا بندی میں. ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اس سے بڑا علم پھیلا. دوسرا وہ جو بہت صاحب ثروت تھا، اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا. تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دے دی. اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تم کیا کر کے لائے؟